اللہ رب العزت کی ذات ساری کائنات کی خالق اور مالک ہے، سب کائنات کی بادشاہوں کا وہ بادشاہ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی سنت بھی ساری سنتوں کے آگے ہے۔ یہ دلیل بات کرنا یہ اللہ رب العزت کی بات نہیں سننا ہے۔ اللہ نے ایمان والوں کو بتا دیا ہے، ایمان والے تو میرا محبوب پر درود و سلام کرے، اور آقا اسلام نے فرمایا کہ جس بندے کے سامنے میرا نام لیا گیا اس نے مجھ پر درود نہیں پڑا، جنت میں رہتا ضرور گیا ہے۔ اس سے محبت کے ساتھ ماشاءاللہ السلام علیکم مسلم ہے محمد سے رحمان صدیق اکبر کی نبی ہے بھلی دنیا والوں کو عطا صدیق اکبر کی، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی سزا صدیق اکبر کی کہ نبی سزا تعریف کرتے تھے صدیق اکبر کی۔ واجب السلام ہم اللہ رب العزت کا لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس خالق اور مالک نے آج ہمیں دنیا کی مصروفیات سے نکال کر ہمارے شیطان اپنے پیاروں کے ذکر پاک کی محفل میں ہم سب کو حاضر ہونے کا شوق بنا دیا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی میری ہم سب کی حاضری قبول منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت جتنے ساتھی آئے ہیں اللہ رب العزت سب کا آیا قبول منظور فرمائے، سب کی لے جائے خواہشات کو قبول منظور فرمائے۔ جتنے ساتھی موجود ہیں ماشاءاللہ بڑی آپ محبت کے ساتھ موجود ہیں، محبت کے ساتھ آپ نے ذکر پاک کو سننا ہے تو اللہ رب العزت جناب آپ کی جامعہ مسجد کے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا قاری محمد شفیع صاحب جو آپ کی محفل کے بانی بھی ہے، روح روانی ہے، جنہوں نے محنت کی اور ان کے ساتھی ہیں، آپ ذکر پاک کی محفل کا اہتمام کو بیان کیا ہے، سب کا اہتمام کرنا آنا قبول منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت اس مسجد کو آباد کرنے والے، اس میں نمازیں پڑھنے جانے والے ان کے بھائی کو بلال لذیذ ہے بڑی رحمت کی، اس کے علاوہ پورے مسجد کے خادمین اس کو آباد کرنے والے سب کی بخشش سے مغفرت فرمائے، سب کا آنا قبول منظور فرمائے۔ میں نے پارہ نمبر 26 سورۃ مدد کی کہتے ہیں بھائی صاحب کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ اللہ اکبر۔ کتنا پیارا کلمہ ہے، کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معه اور جس محمد کے ساتھی ہیں فرمایا کہ اللہ کا شان کیا ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر بڑے کرتے ہیں آپس میں بڑے نرم ہوئے ہیں۔ فرمایا ان کی اللہ کا شان کیا ہے، تراہم رکعا سجدا، جب بھی آپ ان کو دیکھیں گے کبھی یہ رکوع کی حالت میں ہوں گے، کبھی یہ سجدے کی حالت میں ہوں گے۔ لیکن ہم بھی کام کرتے ہیں، آپ بھی کام کرتے ہیں، لیکن صحابہ کو اللہ کا شان دیکھیے، اللہ رب العزت نے فرمایا میرے صحابہ کو اللہ کا شان یہ ہے، ان کا دنیا کا کوئی بھی عمل ہے وہ صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہے۔ جب کیا کرنا فاطمہ میں غلطی ہماری بنانا، فرمایا یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کو تلاش کرتی ہے، اور فرمایا کی نشانی بتا دیا ہے اللہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر سجدے کے آثار موجود ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ولی کون ہے؟ فرمایا اذا رأیہم ذکر اللہ، اللہ کا ولی کون ہے؟ اگر اس کو دیکھا جائے
اللہ یاد آ جائے. اللہ رب العزت آقا اسلام کے صحابہ کا تذکرہ اور ان کے چہرے کی نشانیاں خود قرآن کے اندر کچھ چہرے تازہ ہوں گے, کچھ چہرے اترے ہوں گے, تازہ ہوں گے. اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنت رکھی ہے اور انہوں نے صحابہ کے قابلہ ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. فرمایا ان کی پیشانیوں میں آپ سجدے کے اثرات دیکھیں گے. مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. یہ صحابہ کی مثال اللہ نے تورات میں بھی بیان فرمائی ہے, انجیل میں بھی بیان فرمائی ہے. اللہ فرمایا صحابہ کی مثال سارے ماشاءاللہ کھیتی باڑی کو جانتے ہیں. اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی مثال کھیت کے ساتھ دی, کھیتی کے ساتھ, تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے. فرمایا میرے صحابہ کی مثال کیا ہے؟ کزرعٍ اخرج شطأہ. فرمایا کھیتی کی طرح ہے جو اپنی کوبلوں کو نکالتی ہے. کیا کرتی ہے؟ اپنی کوبلوں کو نکالتی ہے. کزرعٍ اخرج شطأہ فآزرہ. پھر کیا ہوتی ہے؟ وہ کوبل نکل کے کتنی بڑھیا بیان ہوتی ہے, پھر تھوڑا سا اس کے اندر طاقت آتی ہے. کیا آتی ہے جی؟ طاقت آتی ہے. فآزرہ فاستغلظ. پھر وہ اور مضبوط ہوتی ہے. فاستوى علی سوقہ. پھر وہ اپنے تلے کو مضبوط ایک درخت کی شکل اختیار کر لیتی ہے. فرمایا آقا اسلام کے صحابہ کی بھی یہی مثال ہے. ایک ایک کر کے کبھی ابو بکر آ رہے ہیں اسلام میں, کبھی علی آ رہے ہیں, کبھی فاروق اعظم آ رہے ہیں, کبھی عثمان غنی آ رہے ہیں, کبھی کئی اور صحابی آ رہے ہیں. یہ لشکر بنتے 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 اللہ رب العزت نے اتنا مضبوط کر دیا ہے. فرمایا کہ مثال کوئی اور بھی ہے لیحیز بہم الکفار, تاکہ کافر اور کرے, کافر اور کرے, ایمان والے کو اس کا ایمان اور کرے ہو جائے گا. فرمایا جس کی کھیتی ہوتی ہے نا, وہ اپنی کھیتی کے بعد دیکھتا ہے, وہ نہا رہی ہے, وہ آزاد ہے, وہ دیکھ کر کسان جو ہوتا ہے وہ کتنا خوش ہوتا ہے. اللہ نے میری محنت کو کیا ہے رنگ ڈال کی خوش ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا فرمایا اللہ نے اس کھیتی کو بڑا پایا کیا ہے تاکہ کسان جو ہے خوش ہو جائے اور جو دشمن ہے وہ خطے میں آ جائے. اور پھر فرمایا وَعَدَلْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اللہ نے ایمان اور اچھے عمل کرنے والے کے لیے وعدہ کیا ہے کہ تین کا لہم مغفرہ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ. ان کے لیے اللہ نے بخشش بھی رکھی ہے اور اجر عظیم بھی رکھا ہے. یہ کہنا ہے جو صرف ایمان والے ہیں, اچھے عمل کرنے والے ہیں, ہم بھی ایمان والے ہیں, قیامت تک ایمان والے ہوتے رہیں گے. لیکن صحابہ وہ ہے جن کا ایمان کی گواہی اللہ نے قرآن دے رہا ہے. فرمایا اللہ سارے صحابہ سے راضی ہے جنہوں نے درخت کے نیچے ایمان کی حالت میں اللہ کے محبوب کے ساتھ انہوں نے بیعت کی ہے. میرا غیر فرمائے اور جس کے ایمان کی گواہی اللہ کا قرآن دے, جن کے ایمان کی گواہی اللہ کا قرآن دے اور جو چلانے اللہ کا قرآن فرمائے اللہ نے اسے جنت کا وعدہ دیا ہے. اور جو چلانے میں اللہ کا قرآن کہے آپ کے صحابہ کی عظمت اور شان میں ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے, یہ اللہ سے راضی ہے. اگر آپ نے جو غور کرنا ہے, یہ جو ایسے کلمہ ہے اس میں اللہ رب العزت نے صحابہ کی کیا شان بیان فرمائی.
فرمایا صحابہ کی عظمت اور شان یہ ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، رحماء بینہم کا پتہ کیا کرنا ہے کہ آپس میں ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے، آپس میں بڑے محبت کرنے والے ہیں، آپس میں بڑے دوسرے کا احترام کرنے والے ہیں۔ اور بھائی آج میں آپ کو کسی کے بارے میں رائے پیار کرے یہ تو غلط ہو سکتی ہے کہ یہ بندہ اس کے سینے میں موافقت نہیں ہے، یہ محبت کرنے والا ہے، پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہے۔ اگر میں آپ رائے پیار کرے یہ تو غلط ہو سکتی ہے، کوئی تاریخ دان لکھے یہ تو غلط ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کا قرآن غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سارے صحابہ کیا ہے، رحماء بینہم، کیا ہے، رحماء بینہم۔ جو درخت ہوتا ہے اس کے اوپر شاخیں ہوتی ہے، فرمایا درخت ایک ہی ہے، آگے شاخیں نہیں رکھا، وہ درخت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نواز پہ گئے، کسی کو صدیق اکبر بنا دیا، کسی کو فاروق اعظم بنا دیا، کسی کو دل رائے بنا دیا، کسی کو حیدر کمال بنا دیا، کسی کے بارے میں فرمایا اس ایک بندے کی گواہی دو کے برابر ہے، کسی کے بارے میں فرمایا اس سے 16 حلال ہے، اور کسی کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کسی کے جنت کی سردار نے اللہ فرما دی۔ یہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی محبت ہے، جیسا چاہتے گا ویسا نوازتے گا۔ آج میں یہ ذرا غور فرمایا، آج پتہ کیا ہے، ہم نے دو گروہ بنا دیے، اور ایک گروہ کہتا ہے ہم صحابہ کو مانتے ہیں، آقا اسلام کی آل کا ذکر نہیں کرتے، اور دوسرا گروہ ہے جو آل کا ذکر کرتے ہیں صحابہ کا ذکر نہیں کرتے۔ اور بھائی الحمدللہ ہمارا جو ہے سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے نہ صحابہ کی محبت کے بغیر ایمان میں کرنا ہے، نہ آل کی محبت کے بغیر ایمان میں کرنا ہے۔ آقا اسلام کے آل سے بھی بیان ہے، آقا اسلام کے صحابہ کو صحابہ سے بڑا بڑا کہے تو کیا مولا جلال صحابی نہیں ہے؟ حضرت امام حسین صحابی نہیں ہے؟ حضرت سیدنا امام حسن صحابی نہیں ہے؟ سیدنا جمال سیدنا فاطمہ سلام علیہا وہ صحابیہ نہیں ہے، اور وہ صحابی بھی ہے، آقا اسلام کی آل میں بھی ہے۔ اس لیے آپ کو گھر والے ہیں، آپ بتائیں جس کے ساتھ رشتے داری ہو جاتی ہے وہ گھر والا ہوتا ہے یا گھر والا ہوتا ہے؟ اور اس کے ہماری بیٹی دے دے یا جس کی بیٹی لے لے وہ کوئی گھر والا نہیں ہے، گھر والا بھی بن جاتا ہے۔ اور بات کریں یہ گھر والے بھی ہیں اور گھر والے بھی ہیں۔ آقا اسلام نے آقا اسلام نے فرمایا جو بندے کے 3 باپ ہوتے ہیں، کتنا جی؟ ایک وہ جو اس کو دنیا میں لایا، دوسرا وہ جس نے اس کو تعلیم دی، تیسرا وہ جس نے اس کو اپنی بیٹی دی۔ فرمایا یہ تینوں باپ اللہ نے نظام میں کیسا باپ فرمایا، آقا اسلام کے سسرے پاک ہونے کا مقام ادا فرمایا۔ رشتے میں دیکھے ہیں، اس رشتے میں دیکھے تو سیدنا صدیق اکبر کیا ہے، آقا اسلام کے سسرے پاک، اور مولا کائنات میں دیکھے آقا اسلام کے داماد، اور اگر ادھر ایک بیٹی ہوتی ہے اللہ یہ ہو جاتی ہے۔ ہمارا اسلام تو یہ ہے جن کے عدد میں ایک نہیں، آقا اسلام کی پہلے آقا ہوا ہے آقا اسلام نے فرمایا جب حضرت رقیہ کا انسان ہوا، آقا اسلام نے فرمایا کہ اے عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی یکے بعد دوسرے کو عادت میں دے دیتا ہے۔ آج ہم نے اصطلاح بنا لیا بھائی، میرا غور کرنا ہے، اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے
وہ عقیدہ یہ ہے کہ افضل البشری بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر کہ آخر اسلام انبیاء کے بعد جس کا رتبہ ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کا ہے. بات کرتا ہوں راوی کون ہے؟ امام جلال الدین سیوطی میرے 72 مرتبہ بے جانی کی عالم میں آخر اسلام کا دیدار ہوا ہے. بتاتے ہیں کہ 72 مرتبہ دیدار کیا ہوا. لوگوں نے مسئلہ بیان کیا تو نعوذ باللہ من ذالک آخر اسلام کے والدین کافر ہیں. اس کے اوپر امام جلال الدین سیوطی نے کتاب لکھی آقا اسلام کے والدین کے مومن ہونے پر اور انہوں نے 72 دلیلیں دی. آقا اسلام نے ہر دلیل کے بدلے اپنا دیدار عطا فرمایا. امام جلال الدین سیوطی اور حدیث کی کوشش کر رہے ہیں مولا کائنات کی. راوی کون ہے؟ مولا کائنات کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیخ خدا اللہ تعالیٰ نے فرمایا خیر حاج مجھے ہے نا کہ امت کے اندر اگر کوئی بہترین انسان ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اگر اس پر اور ایک دلیل اگر دیکھیں کون سا ہے میں ہوں اور کوئی مان لے لیں آپ, اگر وہ آپ سے ناراض ہیں یا آپ ان سے اگر آپ ناراض ہیں یا وہ آپ سے ناراض ہیں کیا آپ کہیں گے میری والدہ فوت ہو گئی اور کل تک جنازہ کیا ہے؟ نہیں کہیں گے. اور میرا غور کرنا ہے عمر حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ کا جب وصال ہوا نا سیدہ کائنات کا, لوگوں نے کہا کہ علی آؤ جنازہ پڑھاؤ. پتہ مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ مولا کائنات نے فرمایا میرے پاس آقا اسلام کا فرمان موجود ہے کہ آقا اسلام نے فرمایا جس مجمع کے اندر ابو بکر ہے اللہ نے امامت کا حق ابو بکر کو دیا ہے. کیا فرمایا کہ اللہ نے امامت کا کس کو دیا گی؟ ابو بکر کو دیا ہے. ابو بکر کو ہے جو علی کے بھی امام ہے, ابو بکر کو ہے جو عثمان کے بھی امام ہے, ابو بکر کو ہے جو حضرت سیدنا فاروق اعظم کے بھی امام ہے, ابو بکر کو ہے جن کے بارے میں آقا اسلام نے فرمایا کہ دنیا والے کھولے کائنات کے اندر نبی کے بعد کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس پر سورج گرو ہوا ہو یا سورج گرو ہوا ہو وہ میرے ابو بکر سے ضرورت والا ہو. انبیاء کے بعد اللہ نے جس کا درجہ رکھا ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا ہے. یا رسول اللہ اگر غور فرمائیں ان سے جب پوچھا کہ آقا اسلام نے جب اعلان نبوت ہے نا اعلان نبوت تو سب سے پہلے کون ایمان لے کر آئے؟ اس میں 4 بارے ہیں. کتنی جی؟ ایک ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ ایمان لے کر آئی, ایک آیا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر لے کر آئے, ایک آیا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق لے کر آئے, ایک حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ایمان لے کر آئے. امام اعظم نے تحقیق یہ بھی ہے کہ مکہ میں سب سے پہلے ایمان سیدنا صدیق اکبر لے کر آئے ہیں اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان مولا کائنات نے, عورتوں میں سب سے پہلے ایمان سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا, اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان حضرت زید. یہ تحقیق بھی ہے لیکن میرا جب پوچھا کہ بتائیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ایمان لے کر آئے یا حضرت سیدنا مولا کائنات ایمان لے کر آئے, آپ نے فرمایا ابو بکر کے وقت ایمان نہیں آئے ابھی دنیا آئی نہیں تھی. مولا کائنات کے ابھی دنیا میں آئے ایمان لائے تھے. پتہ چلتے آپ جا رہے بالکل شام تجارت کے لیے, آپ نے خواب دیکھا اللہ اکبر
تو چاند میری گود میں آ گیا ہے، چاند کیا جی میری گود میں آ گیا ہے، آرام کر رہے تھے، ساتھ ہی گرجا تھا وہاں گئے، بحیرہ راہب وہاں موجود تھا، ان سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ چاند میری گود میں آ گیا ہے، اور اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام ابو بکر ہے۔ کس خاندان سے ہو؟ کہنے لگے قریش۔ کہنے لگے کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہنے لگے مکہ سے۔ کہنے لگے تجھے مبارک ہو، تمہارے خاندان کے آخر تمہارے نبی علیہ السلام دنیا میں آئے جا رہے ہیں، اور فرمایا ابو بکر تجھے مبارک ہو، تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے، اور جب وہ دنیا میں رہو گے تم ان کے صحابی بن کر رہو گے، ان کے مددگار بن کر رہو گے، جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے فرمایا کہ تم ان کے پہلے خلیفہ بنو گے۔ اس واقعے نے کہا کہ جوانیہ کے اندر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا، کچھ نبی کو مجبور کیا جائے گا، جب ایک بچہ چھوڑ کر مدینہ جائے گا نا، راستے میں باہر آئے گی، وہاں تم پہلے گے جیسے تم نے چاند دیکھا نہیں گود میں آ گیا، وہ ذکر اس کا تھا تمہاری گود میں ہوگا تو جی گھر کا گزار کرے گے۔ اور بھائی سیدنا صدیق اکبر تو اسی وقت ایمان لے آئے تھے۔ آقا اسلام نے فرمایا کہ میں نے جس پر بھی ایمان پیش کیا اس میں کوئی نہ کوئی دلیل مانگی سوائے صدیق اکبر کی۔ نمبر 3 ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ابراہیم مگر مجھے بتا دیتے کہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم ایمان نہیں ہے، ہمارا ایمان کیا بڑا ہوا بالکل پتہ چل جائے وہ پورا واقعہ ہے۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اکبر اسلام کی بارگاہ میں رکھی کہ یا رسول اللہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو کوئی ہمیں دلیل دے دیں، پتہ چلا اللہ کے نبی ہے۔ آقا اسلام نے فرمایا ابو بکر وہ بحیرہ راہ والا خواب تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ آپ نے اس کا ذکر بھی نہیں کیا، لیکن آقا اسلام نے فرمایا ابو بکر وہ تمہارے لیے خواب کافی نہیں ہے، اور اللہ کا نبی جو ہوتا ہے جو اپنے ہر امتی کے ہر اعمال سے واقف ہوتا ہے۔ اگر ہم سیدنا صدیق اکبر کی بات کریں، آقا اسلام کی امت میں سب سے بڑے ایمان والے سیدنا صدیق اکبر، اتنے بڑے ایمان والے کہ آقا اسلام نے فرمایا کہ اگر میری ساری امت کا ایمان ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور ابو بکر کا ایمان اگر ترازو کے دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے، میرے ابو بکر کا ایمان میرے سارے امت کو بلدی ہے۔ اندازہ لگانا ہے کس قدر آپ کا ایمان کا فرمایا۔ اور امام جلال الدین نے سنتی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے روح سے کھاتا ہے اللہ ادھر طرح کبر ساری لکھنئی اس جمع بالغار اس یقور انسان نہیں لا تحکم اللہ ہمارا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آئے کے باہر اگر کوئی بندہ کسی صحابی کی صحابیت کا انکار کرے وہ کافر نہیں ہوتا، لیکن ابو بکر کی اگر صحابیت کا انکار کرے نا وہ کافر ہو جاتا ہے کہ اسلام چھوٹ جاتا ہے۔ یہ ابو بکر غلط ہے جن کا صحابی ہونا اللہ کے قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے اللہ کے قرآن اگر ہم علم کی بات کریں، علم کی بات کریں پورے صحابہ کرام میں سب سے زیادہ علم ہے۔ ہم بھی اور دیکھو نا بادشاہ بیٹھے آگے ماشاء اللہ لکھی ہے ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ ہماری شریعت کہتی ہے اگر چند علماء موجود ہے نا پڑھے لکھے بندے تو جو امامت ہے نا وہ کرتا ہے تو سب سے زیادہ علم والا ہے۔ ہمارے سننا جو سب سے زیادہ قرآن و حدیث کا علم رکھنے والا ہے اور سیدنا صدیق اکبر سب سے زیادہ علم والے تھے تو آقا اسلام کے قرآن میں فرمایا ہے بڑی اپنے بچے کو حکم دیتے لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ مسلمان آقا اسلام نے سیدنا صدیق اکبر کو دیا آج بڑا جگہ کرواتے ہیں کہ جب آقا اسلام کا وصال ہوتے آقا اسلام کا وصال ہوا نا صحابہ کرام مضطرب ہو گئے
جب آقا اسلام کا روزہ پاک کہاں بنایا جائے؟ کچھ صحابہ نے کہا کہ ہم آقا اسلام کو بیت اللہ شریف لے کر جائیں گے. وہاں آقا اسلام کی اجازت ہوئی. وہاں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا روزہ پاک ہے تو ہم آقا اسلام کا بھی وہاں پر گنبد بنائیں گے. کچھ نہ کہیں ہم آقا اسلام کو بیت المقدس لے کر جائیں گے. وہاں 70,000 انبیاء کی قبریں ہیں جس کا ذکر اللہ نے قرآن نمبر 12 کے اندر ارشاد فرمایا. ہم آقا اسلام کو وہاں لے کر جائیں گے. اب ساری کام اتحاد کی حالت میں تو کیا جائے یہ پورا حالت سیدنا صدیق اکبر ہے. سیدنا صدیق اکبر پریشان ہو. میرے پاس آقا اسلام کا فرمان موجود ہے کہ آقا اسلام نے فرمایا نبی کا جس جگہ وصال ہوتا ہے وہیں اس کا جھگڑا بنتا ہے. نبی کا جہاں وصال ہوتا وہیں گنبد خضرا بنتا ہے. اور جہاں آج آقا اسلام کا یہ گنبد خضرا ہے یہ ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ سلام علیہا یہ آپ کا حجرہ پاک تھا. جہاں آقا اسلام کا وصال ہوا تو وہی آقا اسلام کا گنبد خضرا بنایا گیا. اب یہ بتائیں اللہ اکبر آقا اسلام کے کندھوں پر سوار ہوئے حسنین کریمین. آقا اسلام کے کندھوں پر سوار ہوئے مولا کائنات. اور بڑے کتنے سوار ہوئے جب مولا کائنات آقا اسلام کے کندھوں پر سوار ہے. آقا اسلام نے فرمایا علی کے میرا ہاتھ کہاں تک بلند ہو گیا ہے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آج میں اتنا بلند کر دیا ہے کہ میرا ہاتھ اللہ کے عرش تک پہنچ گیا ہے. اور بھائی جو آقا اسلام کے کندھوں پر سوار ہو ایک اور شان یہ ہے اور جس کے کندھوں پر آقا اسلام سوار ہوئے اندازہ لگائے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا اب جب یا رسول اللہ میرے کندھوں پر سوار ہو گئے. عمر بھی کتنی 28 سال. عمر بھی کتنی ہوگی 28 سال. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی تم نبوت کا ایک نہیں اٹھا سکتے میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ. اور یہ جو طاقت تھی نا مولا کائنات کی اور سیدنا صدیق اکبر کی عمر بھی کتنی 50 سال. کتنی 50 سال. پھر لے کر آقا اسلام کے کندھوں پر اٹھا کر چلے نہیں 2.5 میل کی بلندی پر. آج کا جوان بھی اکیلا وہاں نہیں کر سکتا. میں نے بھی زیارت کی ہے وہاں کی آپ نے بھی کی ہوگی. اور بھائی بندہ کتنی دفعہ درمیان میں بیٹھتا ہے سانس لیتا ہے پانی پیتا ہے اس کے بعد پھر بدل جاتا ہے پھر کھاتا ہے. لیکن ابو بکر کی شان دیکھے آقا اسلام کے کندھوں پر اٹھا کر باہر کے بہانے تک لے جائے گا. اور بھائی جس سینے پر جو ایریا لگی ہو جو اللہ کی لگی ہے اللہ اکبر اس سینے کی اپنا پر شان دیکھیے اور پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر کا مقام دیکھیے کہ آقا اسلام معراج پر گئے. آقا اسلام معراج پر گئے اور جب سدرا پر پہنچے سدرا پر وہاں پر جبریل امین کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں ایک بال بھی آگے نہیں جا سکتا. وہاں رک گئے جان کی اور پڑ گئی. لیکن سیدنا صدیق اکبر کا مقام کو دیکھنا نار میں بہانے کا روک کر آقا اسلام کی بارگاہ میں یا رسول اللہ آپ باہر چاہیے ابو بکر اندر جائے گا. اگر کوئی جان کو تکلیف ہوتا ہے ابو بکر سے پہنچے آپ اندر جائیں نار کو صاف کیا اور آپ نے سارے جتنے سے خراب ہوئے کمرے سے بند ہوئے ایک خراب باقی رہ گیا اس پر ایک ہی رکھی آقا اسلام کی بارگاہ میں رکھی تو یا رسول اللہ اب آپ اندر تشریف لے کر آئے مجھے بتائیں آپ بھی انسان ہے میں بھی انسان ہوں. اگر ہمارے پاؤں پر چونٹی کاٹتی ہے اگر ہمارے پاؤں پر تو ہمارے حصے میں حرکت آتی ہے کہ اس چونٹی کا ہم نام و نشانی ختم کر دیتے ہیں. نماز کی عادت ہو یا سونے کی عادت ہو اور ہمارے جسم پر مرضا کام ہو جاتا ہے. لیکن سیدنا صدیق اکبر کا مقام دیکھیے کہ اب جہاں وہ کام رہا ہے اور تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کے جسم میں لرزہ پائی نہیں ہوا. سیدنا صدیق اکبر پر لرزہ پائی نہیں ہوا. آپ نے اپنے جسم کو حرکت میں نہیں کیا
کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حرام میں خمر نہ آ جائے. اللہ اکبر. اور یہ ظاہر جب وہ اچھا کرتا ہے آنسو گرتے ہیں بہت سے میرا زندگی کے اندر کوئی نمبر پر قربان جاؤ. آج ابو بکر کے آنسو بہت اللہ اکبر. آقا اسلام بیدار ہوئے فرمایا کہ ابو بکر کیا بات ہے یا رسول اللہ کسی بھی جانور نے رکھ دیا ہے تو فرمایا پریشان ہونے والی بات کون سی ہے؟ اگر کسی بھی جانور نے رکھا ہے تو یہاں کروانے کے لیے گھر میں رکھا ہے. اگر کھانے پانی میں جاتا ہے پانی میٹھا ہو جاتا ہے. اگر کوئی ہڈی پر لگتا ہے ہڈی سے ہو جاتی ہے. اگر قسم پر لگتا ہے وہ آنکھوں کی بیماری چلی جاتی ہے. بہت سے جگہ کے اندر اور دیکھنے والے بہن جب سجدہ سجدے کے اندر بھی ایک کا لگتا ہے اچھا ظاہر ہو جاتا ہے. جب آپ نے خواب دیکھا تھا کہ چاند میں کھیل لیا گیا ہے 3 دن تک آپ وہاں پر رہے اور ایک ہی کام کرتے ہیں آقا اسلام کا انکار کرتے ہیں. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. سیدنا صدیق اکبر سے آقا السلام کا دعا کرتے رہے. اتنا دعا دیا کہ اللہ نے ایسا رنگ چلا دیا. جب مدینہ پہنچے نا مدینہ کوئی بندہ مدینے والا پہچان نہیں سکتا تھا کہ ابو بکر کون ہے اللہ کا رسول کون ہے. جب لوگ ابو بکر کی طرح بڑھے گا حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کپڑا لیا آقا السلام سے سارے لوگ پر کر دیا تاکہ یہ پتا چلے اللہ کا رسول یہ ہے میں تو ان کا غلام ہوں. اللہ ان کا غلام ہوں. بھائی سیدنا صدیق اکبر وہ ہے جس کے بارے میں آقا السلام نے فرمایا مجھے تورات کے کسی بال میں اتنا پیدا نہیں دیا جتنا ابو بکر کے بال میں پیدا دیا. آقا السلام نے فرمایا میرے اوپر جس نے احسان کیا میں نے اس کو احسان کا بدلہ دے دیا سوائے سیدنا صدیق اکبر کے جو اتنے احسانات قیامت والے کو اللہ رب العزت کی عطا فرمائے گا. سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ وہ گھر میں مال آیا ادھر آقا السلام نے جب لوگوں سے فرمایا کہ مال لے کر آؤ بچے کو مال کی ضرورت ہے. آج ابھی بکر جب بھی مال خرچ کرنے کی بات آتی ہے ابو بکر ہم سے آگے نکل جاتا ہے. آج میں ابو بکر سے آگے آج میں ابو بکر سے آگے نکلوں گا. گھر میں گئے گھر کا سارا سامان اکٹھا کیا آگے گھر میں چھوڑا آگے آقا اسلام کی بارگاہ میں بہت صدیق اکبر جب وہ اندر جاتے ہیں نا گھر کا سارا مال آقا اسلام کی بارگاہ میں اگلی بات فرمائے. آج آقا اسلام نے یہ پوچھا کہ ابو بکر تم کتنا لے کر آئے ہو اے عمر تم کتنا لے کر آئے ہو اے اسلام تم کتنا لے آج آقا اسلام نے فرمایا یا عمر میں تیری طرف جاؤ اے عمر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو اے عمر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو لے کر کیا آئے ہو اے عمر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو. اللہ کو سیدنا فاروق اعظم یا رسول اللہ آگا مال گھر میں آگا آپ کی بارگاہ میں. اور جب آقا السلام نے ابو بکر سے پوچھا نا کیا تو یا رسول اللہ گھر میں اللہ اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کر آیا. اور ایسے لیے لکھا ہے تو گھر کا سارا سامان بھی آقا السلام کی بارگاہ میں آپ نے بولنے کا لباس دیا اس کو پکڑا اور اس پر باغور کے درخت کے کانٹے لگائے آج نماز پڑھ کر آقا اسلام کی بارگاہ میں اور ادھر جبریل امین آئے یا رسول اللہ ابو بکر پر اللہ سلام بھیجتا ہے. ابو بکر پر ابو بکر پر اللہ سلام بھیجتا ہے. اور آقا اسلام نے فرمایا تھا جبریل اور تمہاری حالت کیا ہے تم نے بولنے کا لباس کرنا ہوا ہے یا رسول اللہ آج ابو بکر میں آقا لباس کرنا ہے. اللہ رب العزت کو ابو بکر کی آواز نہیں کرنا معلوم ہے آج اللہ کے سارے رشتے ایسے لباس کرنا ہوا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کس کی بات کریں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا السلام کی بارگاہ سے آئے آگے ملاقات مولا کائنات دوستوں بھی مولا کائنات سے اور حضرت علی اور مرتضیٰ سورہ خدا فرماتے ہیں
کہ ابو بکر آج آپ بڑے خوش ہو؟ کہنے لگا کہ میں آقا السلام کا فرمان سنا ہے کہ آقا السلام نے فرمایا کہ جنت کی ٹکٹیں میرے علی کے پاس ہوگی، وہ تقسیم کریں گے۔ جنت کی ٹکٹیں کون تقسیم کریں گے جی؟ مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ حدیث بیان کر کے سمجھ لیے آگے مولا کائنات فرماتے ہیں اور ابو بکر آپ نے آگے نہیں سنا، آپ نے فرمایا آگے نہیں سنا، اب مولا کائنات فرماتے ہیں اس حدیث میں سے کہو کہ جنہیں آقا السلام نے فرمایا کہ علی یہ جنت کی ٹکٹیں ہیں آپ نے تقسیم کرنی ہے، لیکن دیکھی ان کو جن کے سینے میں صدیق اکبر کا پیار ہے، جن کے سینے میں سیدنا صدیق اکبر کی محبت ہے۔ اور بھائی ہم کس بات کریں، اب وہ آپ کی توجہ فرمائے جب سیدنا صدیق اکبر کا آخری وقت آیا نا، آپ نے مولا کائنات کو فرمایا کہ اے علی جن ہاتھوں سے آپ نے آقا اسلام کو غصہ دیا ہے مجھے بھی اسی ہاتھوں سے غصہ دے دے گا۔ اللہ اکبر، کام کیا رہے ہیں؟ اور جو نیازگی والا کہتا ہے ایسی بات جو مجھے غصہ دینا، اب مولا کائنات نے ہم بڑی چیز ہے میں غصہ دے گا۔ اگلی بات غور فرمائے، آپ نے اپنی بیٹی کو بلایا، آپ نے فرمایا کہ آپ بیٹی مجھے انہی کپڑوں کے اندر کفن دے دیا جائے۔ اللہ اکبر، یہ اسلام کی اتنی محبت کیا میری بیٹی ام المؤمنین اما عائشہ کرتی ہے ابا جان ہم اتنے بھی غریب نہیں ہیں، ہم آپ کو نئے کپڑے والا کفن دیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں بیٹی نئے کپڑے کے زندہ لوگ زیادہ حقدار ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، فرمایا مجھے انہی چادر میں آپ کفنا دینا، اگر میرے اعمال اچھے ہوں گے نا یہ بھی میرے لیے جنت میں باعث بن جائے گا۔ اور بھائی وہ سیدنا صدیق اکبر اللہ اکبر، اور فرمایا کہ اے علی جب غسل دے دیا جائے نماز جنازہ پڑھ دیا جائے میری میت کو آقا اسلام کی بارگاہ میں لے کر جانا۔ اللہ اکبر، اور بتاؤ کہ ابو بکر کون ہے؟ ابو بکر وہ ہے جن کا جنازہ مولا علی اٹھانے والے ہیں، غسل دینے والے مولا کائنات ہیں، وہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ اور جب سیدنا صدیق اکبر کا جنازہ آقا صلی اسلام کے گھر کے سامنے جا کر اب ندا دینے والے مولا کائنات کہ یا رسول اللہ لارے کہاں ہو گیا اتنے میں کیا حکم ہے؟ قبر انور کی اندر سے آواز آتی ہے ایک کھلے حبیب آئے حبیب دروازہ کھل جاتا ہے اور حکم ہوتا ہے کہ حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دیا جائے۔ یہ مقام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آقا السلام نے فرمایا فضل ابی بکر وشکرہ واجب علی کل امتی، کیا میرے مجھے سن لو میرے ہر امتی پر لازم ہے کہ وہ ابو بکر سے محبت بھی کرے اور ان کا شکریہ ادا بھی کرے، ایسا نہیں ان کا شکریہ ادا بھی کرے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہوتی ہیں جن کے مشیر خاص مولا کائنات ہے۔ یہ میں بچوں کو بھی آخری بات کر رہا ہوں، انہیں بھی ابو بکر نے باب صدق سیدہ کائنات کو نہیں دیا، ان کے ساتھ اگر زیادتی کی۔ اگر غور فرمائیں سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ جب سیدہ فاطمہ آئی نا تو یہ مال مجھے دیا ہے، آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا شہزادی میرے پاس آقا السلام کا فرمان موجود ہے کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے جب وہ دنیا سے جاتا ہے مال چھوڑتا ہے وہ سارا صدقہ ہوتا ہے۔ نبی کا چھوڑا ہوا مال مال وراثت نہیں ہوتا۔ اور یہی بات آپ نے کیا فرمائی؟ آپ نے فرمایا ہاں نبی کی وراثت ہوتی ہے، یہ بھی کہ وراثت نہیں ہوتی، لیکن اللہ نے نبی کی وراثت علم رکھا ہے مال نہیں رکھا۔ کیا رکھا جی؟ علم رکھا، مال نہیں رکھا۔ اس کے بعد سجدہ کرا، انہوں نے کسی سے بھی مولا کائنات کا دور بھی آیا، حضرت عمر فاروق کا دور بھی آیا، عثمان غنی کا بھی آیا، کسی نے مطالبہ نہیں کیا، لیکن اور بھائی آقا اسلام کی آل کی محبت اگر دیکھنی ہے نا ہمیں تو صحابہ اکرام نے بیان کیا کہ آقا اسلام کی آل کی احترام یہ ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر منبر رسول پر موجود ہے،
کہ اخلاق کا ایمان آتے ہیں ابو بکر ہمارے بھائی کے منبر سے نہیں دیکھتے اپنے آپ کے منبر پر جاؤ. ابو بکر کرتے ہمارے باپ کا تو کوئی منبر نہیں ہے. اللہ اکبر. اور فاروق اعظم اللہ غلام کے کیا ہے جب اخلاق کا ایمان نے ان کے بیٹے کو مانا دیا کہ آپ ہمارے غلاموں کے لوگ ہیں, آپ بیٹا شکایت لے کر آیا, آپ نے تھوڑا واقعہ انہوں نے کہا ہے, آپ نے اپنا بھی کہا ہے, فرمایا لکھوا کر لاؤ. جب لکھوا کر لایا اب اگلے بیٹے نے دنیا والے کو بتایا کہ آپ کا اسلام کی آپ کی غلامی کا یہ فائدہ ہے. فرمایا کہ بیٹا اس کاغذ کو سنبھال کر رکھنا, جب ابو بکر کو لاہور میں اتار دیا جائے, جب عمر فاروق کو لاہور میں اتار دیا جائے, یہ کاغذ میرے چہرے پر رکھ دینا, اللہ اس کی برکت سے ہماری بخشش فرما دے گا. اللہ اکبر. جس پر اسرار کری میں نے یہ کر دے دیا ہے کہ یہ ہمارے غلام ہے. پتا ہوگا اگر اپنا غلام مان لیا ہے یہ تو ہمارے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے. اللہ نے جتنی شانیں عطا فرمائی ہے یہ آقا اسلام کے گھرانے کے صدقے سے عطا فرمائی ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں حیات کے ماتھے کا تاج زہرا, وفا پرستی کی یاد زہرا, مقام خونت میں عمل یہ ہے کہ جنت میں کرے گی یاد زہرا. کسی کی بیٹی کو نہ ملا جو ملا ہے تم کو مقام زہرا. زمان میں گھر میں جو پک رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا. یہ سجدہ رات کی چکی کی برکت ہے کہ اللہ نے آج ہمیں یہ ساری دولت عطا فرمائی ہے. دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے صلوات و سلام کی آل کی صحابہ کی اپنے پیاروں کی پکی سچی محبت نصیب فرمائے. دنیا میں گفتگو اگر مجھ سے کوئی سہو کی غلطی ہو گئی ہے اللہ رب العزت مجھے معاف فرمائے. اللہ رب العزت آپ کا یہ تمام کرنا قبول منظور فرما کر سب کے دعووں کو اپنی رحمت اور برکت سے نوازے فرمائے. ہمارے